لیکن پرابلم یہ آتی ہے کہ اہل سنت کا بھی یہ اختلاف ہے اور اہل تشیعوں کا بھی اختلاف ہے کہ جس طرح صلح حدیبیہ میں رسول اللہ نے کفار کے ساتھ صلح کی تھی اس میں شرائط تھیں، اسی طرح صلح امام حسن بغیر شرائط کے کیسے طے ہو سکتی ہے، اور امام حسن علیہ السلام بغیر شرائط کے ڈائریکٹ حضرت معاویہ کو خلافت ہینڈ اوور کیسے کر سکتے ہیں؟ ذرا اس اعتراض کا جواب دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جنید بھائی کہ آپ نے مجھے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا۔ صلح حسن ایک بہت نازک ٹاپک ہے اور اس پر آپ کو پتہ ہے کہ مختلف مکاتب فکر کے اس پہ اختلافات آپس میں ہیں۔ جی، تو صلح حسن کے بارے میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ صلح جو ہے وہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس امت پر گویا یہ کہیں کہ ایک احسان ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے درمیان اختلافات کو ختم کیا، خون ریزی ہونے سے روکا، اور اپنی جو خلافت تھی وہ انہوں نے اپنی جو اقتدار تھا اس کو چھوڑا اس وجہ سے کہ مسلمانوں میں صلح ہو۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، ان ابنی ھذا سید۔ تو سید کے الفاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، یہ ان کی شان ہے کہ ان کو سید کے الفاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا۔ اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے اپنی حکومت، اپنا اقتدار چھوڑ کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا۔ یہ ایک بڑی قربانی ہے۔ حالانکہ اقتدار کے لیے لوگ خود لڑتے ہیں، لوگ خود مرواتے ہیں، لوگوں کو مرواتے ہیں، لیکن سیدنا حسن رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی خلافت چھوڑی تاکہ مسلمانوں میں خون ریزی نہ ہو۔ رہی بات شرائط کی، تو ظاہری بات ہے شرائط تو مورخین نے لکھے ہیں، جی جی، مختلف شرائط مختلف مورخین نے لکھے ہیں۔ پھر اس میں بھی اختلاف ہے مکاتب فکر کا، کچھ مکاتب فکر کچھ شرائط زیادہ بیان کرتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ شرائط صحیح سند ثابت نہیں ہے۔ اسی لیے جو میرا یہ موقف ہے، جی، میرا یہ موقف ہے کہ شرائط جو بھی ہوں، جی، شرائط جو بھی ہوں ایکس وائی زیڈ، جی، ان میں تفصیل میں جانے کے بجائے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صلح کرنے والے حضرت معاویہ ایک طرف، جی، دوسری طرف سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی، ٹھیک ہے۔ بیچ میں آنے والے کون ہیں جو دو صلح کروا رہے ہیں؟ جیسے آپ نے اشارہ کیا مسند احمد کی روایت کے، بخاری میں بھی یہ روایت موجود ہے مکمل، اس میں دو شخصوں کے نام آتے ہیں۔ جی، جی، بالکل نام، ایک ہے عبد الرحمن بن سمرہ اور دوسرے ہیں عبداللہ بن عامر بن قریظ، جی، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ شخصیات ہیں بنو عبد الشمس کے جن پر حضرت معاویہ نے بھی اعتماد کیا اور ان پر سیدنا حسن نے بھی اعتماد کیا۔ جی، جو جب سیدنا حسن نے یہ کہا کہ بھئی اگر میں صلح کرتا ہوں، کیا میں مطالبے کرتا ہوں کہ کیا تم اس کے ذمہ دار ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ یہ الفاظ قالا نحن لک بہ، کہ جو آپ طے کریں گے نا ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو سیدنا حسن نے جو بات کی اس کی ذمہ داری ان دونوں نے لی، عبد الرحمن بن سمرہ اور عبداللہ بن عامر بن قریظ، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سیدنا معاویہ ہے اور ایک طرف سیدنا حسنین کریمین، اور بیچ میں یہ دو شخصیات نظر آتے ہیں۔ جی، ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ان میں سے کسی نے یہ کہا کہ بھئی شرائط ہوئی ہیں، ان شرائط کی خلاف ورزی ہوئی ہے یا شرائط کے بغیر ہوا ہے؟ ہم دیکھیں تو ان سب حضرات کا کہیں بھی کسی تاریخ میں یہ منقول نہیں ہے کہ کسی بھی شرط کو لے کر ان میں اختلاف ہوا ہو، چاہے سیدنا حسن ہوں، چاہے سیدنا حسین ہوں، چاہے یہ دو حضرات ہوں۔ اب دیکھیں ایک جو بیچ میں آنے والے ہیں عبد الرحمن بن سمرہ، ان کا انتقال ہوا ہے الاصابہ ابن حجر کے مطابق 51 ہجری میں، ٹھیک ہے، 51 ہجری تک کوئی بھی ان کا اختلاف سامنے نہیں آیا کہ حضرت معاویہ سے یہ شرط تھی، اس نے یہ مخالفت کی ہے، کوئی ایسا اعتراض نہیں آیا۔ دوسرے نام ہے عبداللہ بن عامر بن قریظ، یہ ان کی وفات ہوئی ہے اصابہ کے مطابق 58 ہجری میں، حضرت معاویہ سے 1.5 سال پہلے وفات ہوئی ہے ان کی، اور حضرت معاویہ سے ان کو عہدہ ملا ہے، مختلف گورنر رہے ہیں جگہوں پر، تو ان سے بھی کہیں اختلاف نہیں ملا۔ اس کے برعکس ہم اور سیدنا حسین کی طرف آئیں۔ جی، جی، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سیدنا حسن کی وفات کے بعد، جس طرح کہ البدایہ والنہایہ میں ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جاتے تھے معاویہ کے پاس اور حضرت معاویہ ان کا اکرام کرتے تھے اور ان کو ہدیے دیتے تھے، یہاں تک کہ جب سیدنا حسن کی وفات ہوئی تو کوفہ والوں نے خط لکھے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو کہ آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، اب آپ ایسا کریں مل جائیں ہمارے ساتھ، آپ جنگ کریں معاویہ رضی اللہ عنہ سے۔ تو حسن نے کہا کہ نہیں، ان علیہ احد، کہ میرے اوپر ذمہ داری ہے اور ہمارا عہد ہے، یعنی اس وقت تک سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اس عہد پر قائم تھے، اگر سیدنا معاویہ کی طرف سے کوئی بھی مخالفت ہوتی ہے کسی بھی شرط کی، میں کسی شرط کا نام نہیں لے رہا کہ بھئی خلفاء کی اتباع ہو، فلاں ہو، فلاں ہو، فلاں ہو، اس بحث میں جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میرا آسان سا موقف یہ ہے کہ کسی دونوں فریقین میں سے کسی نے بھی شکایت نہیں کی کہ صلح کی خلاف ورزی ہوئی ہے یا شرائط کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ اسی لیے جب دونوں طرف سے، جب صلح کرنے والے اور صلح کے بیچ میں گواہان جو تھے، ان دونوں میں کوئی اختلاف واقع نہیں ہوا، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی جو شرائطیں پائی تھیں ان میں کوئی اختلاف ہوا تھا یا کوئی مخالفت ہوئی تھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو جو کرنے والے ہیں
صلح کرنے والے ان میں اختلاف نہیں نقل منقول، تو بعد والے اگر کہتے ہیں کہ بھئی یہ نہیں ہوا، بعد والے تو کہتے ہیں ہوئی بھی ہے. ایسے مورخین بھی ہیں جنہوں نے کہا کہ معاویہ نے صلح کی شرائط کو پورا کیا، ایسے علماء بھی ہیں، اور ایسے حوالے ملتے ہیں مورخین کے کہ فلاں فلاں شرط کو جو ہے پورا نہیں کیا گیا. لیکن معیار اس طرف حسنین کریمین ہیں، بیچ والے صلح کرنے والے ہیں، اور اس طرف معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں. اگر ان سے کوئی اختلاف منقول ہے تو پھر ہم مانیں گے کہ ہاں واقعی اختلاف ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، میں علامہ قبلہ دلشاد میدوی صاحب کی طرف جا رہا ہوں. دلشاد میدوی صاحب، مولانا علی معاویہ صاحب کا موقف آ گیا ہے کہ امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت معاویہ بن ابو سفیان سے اس بنیاد پر صلح کی ہے جسے صلح امام حسن کہتے ہیں، امت کے مفاد میں، کہ امت میں خون ریزی نہ ہو اور لڑائی رک جائے اور مسلمان ایک ہو جائیں. تو یہ امام حسن کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جو تاریخ اسلام جسے یاد کرتی ہے. اور انہوں نے بڑے خوبصورت الفاظ القاب یوز کیے مولا حسن کے لیے، حضرت حسن کے لیے، کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، یعنی نبی پاک کی حدیث کو کوٹ کیا. پھر انہوں نے کہا کہ شرائط کچھ بھی ہوں، امام حسن اور حضرت معاویہ کی جو صلح ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک اتحاد کا باعث بنی اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کیا آپ ان کی اس اسٹیٹمنٹ سے متفق ہیں؟ تو اگر مخالفت کرتے ہیں تو اپنے دلائل پیش کیجیے گا. جزاک اللہ. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کی صلح، جیسا کہ برادر بزرگوار نے ارشاد فرمایا کہ یہ صلح خود کارنامہ ہے امام حسن کا. جی. ان کی شجاعت کا عنوان ہے، ان کی بصیرت کا عنوان ہے. اور قرآن مجید بھی یہ کہتا ہے کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اگر سامنے والا صلح کرنا چاہتا ہے تو آپ بھی صلح کیجیے، آپ بھی اس کی صلح کو رد نہیں کیجیے. اسی بنیاد پر صلح حدیبیہ بھی ہے. جی. امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام نے صلح کی، مگر اس صلح کو امام حسن نے کیا عنوان دیا، جی. اور امام حسن اس صلح کو کس انداز سے دیکھتے ہیں. میں چاہتا ہوں ایک روایت جو صلح کے بعد امام حسن نے خطبے کے عنوان سے اس کو پڑھا ہے. جی. جی. اور یہ سفارش کی ہے عمرو بن عاص نے کہ جب صلح کے لیے لوگ جمع ہوئے اور بات چیت ہوئی تو عمرو بن عاص نے معاویہ کو یہ جملہ کہا کہ آپ حسن کو کہیے کہ وہ خطبہ دے. ٹھیک ہے. اور جب آپ حسن کو یہ کہیں گے، خطبہ دیں گے، جی. تو چونکہ زیادہ تر لوگوں نے امام حسن کو نہیں سنا ہوا تھا، یا زیادہ تر امام حسن خطبے اور اس بات کی طرف نہیں آئے ہوئے تھے، تو وہ یہ سمجھ رہے تھے عمرو بن عاص کہ وہ بولنے میں کمزور ہیں. اور جب وہ بولنے میں کمزور ہیں، جب ان کی کمزوری لوگوں پر واضح ہو جائے گی تو پھر لوگوں کے لیے واضح ہو جائے گا کہ حسن نے کیوں صلح کی ہے. گویا کہ ان کے پاس شجاعت نہیں ہے، وہ کمزور ہیں، اس لیے. اچھا، یہ جو اب میں خطبہ بیان کرنے جا رہا ہوں، جی. جی. امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں اس کو 3 راویوں سے نقل کیا، اور نقل کرنے کے بعد اس کی توثیق بھی کی ہے. ٹھیک ہے. امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں صحیح السند کے ساتھ اس کو بیان کیا. امام طبرانی نے الکبیر نے. جی. باقاعدہ تقریباً 5 سے 6 توثیقات میرے پاس ہیں جو امام حسن نے صلح کے بعد وہ خطبہ بیان کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ کے سامنے بیان کروں. بالکل، آپ پیش کیجیے. وہ بیان یوں ہے کہ روایت کرنے والے روایت کرتے ہیں کہ حوزۃ ان اوف. اب بعض لوگ حوزہ بھی پڑھتے ہیں مگر حوزہ درست نہیں ہے، حوزہ ہے وا دال. حوزۃ ان اوف ان محمد قال، وہ کہتا ہے لما ورد معاویۃ الکوفۃ واجتمع علیہ الناس. جب معاویہ کوفے میں وارد ہوئے اور لوگ جمع تھے ان کے گرد، قال لہ عمرو بن العاص، یا عمرو بن العاص، تو عمرو بن العاص نے انہیں کہا ان الحسن مرتفع فی الانفس لقرابتہ من رسول اللہ. لوگوں کے نزدیک معزز ہے، محترم ہے، عزت والا ہے حسن. امام حسن محترم ہے رسول خدا کی قرابت کی وجہ سے. وَإِنَّهُ حدیث السن ایّن یا ایّن، کیونکہ وہ ظاہری دکھنے میں نوجوان ہیں اور ان کا جو کلام ہے وہ گفتگو کمزور ہے. ہم نے بہت زیادہ حسن کو کلام کرتے ہوئے نہیں دیکھا. فَمُرْهُ فَلْيَخْطُبْ، آپ اسے امر کیجئے، خطاب کریں.
فَإِنَّهُ سَيَعْيَا فَيَسْقُطَ مِنْ أَنفُسِ النَّاسِ، جب وہ بیان کرے گا تھک جائے گا تو لوگوں کے سامنے اس کی وقت حیثیت، کیونکہ عربوں کے ہاں فصاحت و بلاغت خود ایک شجاعت کے میزان اور توازن کے برابر شمار ہوتی تھی، کہ وہاں پر معلوم ہو جائے گا اور لوگوں کی نظروں میں گویا کہ ان کی حیثیت گر جائے گی۔ فَأَبَا، تو معاویہ نے کہا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا۔ فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى أَمْرَهُ، یہاں تک کہ زور دیا، عمرو بن عاص نے بھی کہا اور لوگوں نے بھی کہا، کیوں نہیں خطاب کرنے دیتے، خطاب کرنے دے۔ فقام علی المنبر دون معاویہ، امام حسن ممبر پر کھڑے ہو گئے معاویہ کے سامنے۔ اب یہ موقف پیش کر رہا ہوں کہ امام حسن کس طریقے سے نظر سے صلح کو دیکھتے ہیں خود۔ فحمد اللہ واثنا علیہ، امام حسن نے حمد کی، ثنائے پروردگار کی، ثم قال، پھر اس کے بعد فرمانے لگے، فرماتے ہیں لو ابتغیتم بین جابلق و جابرس رجلا جدہ نبی غیری و غیر اخی لم تجدو، اگر تم تلاش کرو، جیسے وہ قرآن کے آیت ہے نا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اسی سے اگر تم تلاش کرو مشرق و مغرب، جابلق اور جابرس جو ہے وہ ایک اصطلاح ہے، گویا کہ مشرق و مغرب میں جا کر تلاش کرو ایسے شخص کو جس کا جد نبی ہو، تو وہ تمہیں میرے اور حسین کے علاوہ کوئی بھی نظر نہیں آئے گا۔ وَإِنَّا قَدْ آتَيْنَا مَعَوِيَةَ، اور ہم نے یہ جو رضایت معاویہ کے ساتھ کی ہے، معاہدہ کیا ہے معاویہ کے ساتھ صلح کا، وَرَأَيْنَا أَنْ حَقْنَ الدِّمَاءِ خَيْرٌ، مسلمانوں کی خون ریزی کو روکنے کے لیے اس صلح کو ہم نے خیر پر پایا ہے، جی جیسا کہ برادر عزیز نے کہا۔ جی جی امام حسن سورہ انبیاء کی ایک آیت ہے 111 ہے میرے خیال جی سے، جی فرماتے وَإِنِّي أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعُ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں جانتا ہوں، یا کیا میں نہیں جانتا، شاید یہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہو اور ایک مدت تک کا فائدہ ہو، اس آزمائش سے گزرنے کے بعد اور اسی آزمائش کے دوران تمہارے لیے پروردگار عالم نے ایک فائدہ رکھا ہے۔ اسی وقت کیا کیا امام نے، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَىٰ مَعَاوِيَةَ، معاویہ کی طرف اشارہ کیا۔ جی فغضب معاویہ، معاویہ ناراض ہو گئے، غضبناک ہو گئے۔ کیا ہوا، فخطب بعدہ خطبۃ ایۃ فاحشۃ، میں اس کا ترجمہ نہیں کروں گا، یہ جانتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ ثم نزل، پھر واپس آئے، وقال ما اردت بقولک فتنۃ لکم متاع، آپ کا اس قول سے جو خدا کا قول تھا کہ یہ فتنہ ہے تمہارے لیے، اس میں متاع ہے، فائدہ ہے، امام نے کہا اردت بہا ما اراد اللہ بہا، میں نے وہی مراد لی ہے جو خدا نے۔ اب یہاں پر جو قابل توجہ بات ہے، وہ امام اس پورے صلح کو فتنے کا عنوان دیتے ہیں، اچھا آزمائش کا عنوان دیتے ہیں۔ خود جو صلح کرنے والے ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آزمائش ہے مسلمانوں پر، اور میں اس آزمائش کو قبول کرتا ہوں، اور گویا کہ ایک انداز سے امام نے آج کی اصطلاح میں کہیں کو سیز فائر جسے کہا جاتا ہے، جنگ بندی کہا جاتا ہے، گویا کہ جنگ بندی کے لیے حقن الدماء کہیں یا حقن الدماء کے لیے، مسلمانوں کے خون کو روکنے کے لیے امام حسن نے یہ اقدام کیا۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ کتب اہل سنت میں موجود ہے، رسول خدا کا فرمان ہے اور بیان کیا گیا کہ رسول خدا یہ فرماتے ہیں کہ میرے بعد 30 سال خلافت راشدہ رہے گی، جی اور علماء نے اتفاق کے ساتھ، ان کے بزرگان نے کہا ہے امام حسن بھی اس میں شامل ہیں۔ جی جی ٹھیک ہے، میرا سوال یہ ہے کہ معاویہ کا مطمع نظر کیا ہے، چاہتے کیا ہیں وہ؟ امام علی کے ساتھ بھی جنگ تھی تو کیا چاہتے تھے؟ ٹھیک ہے، جی امام حسن سے بھی کیا چاہتے تھے، وہ کرنا کیا چاہتے تھے؟ اگر خلافت راشدہ امام حسن تک ہے تو کیا آپ کی نظر میں یہ نہیں ہے کہ خلیفہ راشد کے خلاف خروج کرنا، خلیفہ راشد کے خلاف جنگ کا سلسلہ قائم کرنا؟ وہ تو امام حسن نے جنگ بندی کی نا، جی سامنے والا کیا کر رہا ہے، جنگ کر رہا ہے نا، وہ جنگ کرنے کے لیے آیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جب دیکھا کہ کوئی اور معاملہ نہیں، کوئی اور سلسلہ نہیں، تو پھر انہوں نے اسی میں ہی امان سمجھی کہ ہم جو ہے صلح کی پیشکش کرتے ہیں، ورنہ اگر صلح نہیں کی تو پھر اس کے بعد بھی جو تاریخ اور کتب میں موجود ہیں وہ تمام معاملات، عبید اللہ ابن عباس کا معاملہ اور پھر انہیں اشرفیاں دینے کا معاملہ، وہ ساری چیزیں۔ اہم سوال، جی معاویہ کا مطمع نظر کیا ہے؟ علی سے بھی لڑے تو کس وجہ سے؟ جی جبکہ علی بھی خلیفہ راشد ہیں۔ جی ٹھیک ہے، امام حسن سے بھی لڑنے آ رہے ہیں تو کیا چاہتے ہیں؟ جی ٹھیک، ایک سوال۔ جی دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ
جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جو شرائط متعین ہوئے وہاں پر کوئی اختلاف نظر نہیں آتا، پہلے تو آپ شرائط بیان کریں کہ شرائط کیا تھے، جی تاکہ واضح ہو نا کہ وہ کون سی شرائط ہیں۔ اس میں سے اہم ترین شرط کیا ہے؟ میرے بعد یعنی معاویہ اپنے بعد اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کرے گا۔ جی امام حسن ہوں گے، امام حسن نہیں رہے تو امام حسین رہے۔ جی تو پھر معاویہ نے، اگر آپ کہتے ہیں کہ معاویہ نے کوئی بھی خلاف ورزی نہیں کی، جی کوئی بھی معاہدے کی توڑ نہیں کی، جی تو یزید کی خلافت کے لیے اتنا اہتمام کیوں؟ مغیرہ ابن شعبہ کے ذریعے پوری بیعت کے معاملات اور یہ وہ سارے معاملات کیوں؟ تو یہ چھوٹا سا سوال ہے، جی اس کا جواب دے دیں، پھر ہم آگے آتے ہیں ایک جی اور جی روایت